ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت یا معاہدہ دراصل ایران کی فتح اور امریکی شکست کا واضح اعلان ہے، کیونکہ اب نہ صرف اسرائیل میں صف ماتم بچ چکی ہے، بلکہ اب تو جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، اب تو ان کے وزیر خارجہ کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے جو امریکی نائب صدر ہیں JD وینس وہ یا ٹرمپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فتح کی نشانی ہے کہ امریکہ سرخرو ہو کر اس جنگ سے نکل رہا ہے۔ 14 نکات اب منظر عام پر آ چکے ہیں، وہ 14 نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لفظ بہ لفظ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 14 نکات میں کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو یک طرفہ پابندیاں لگائی گئی تھیں ان 47 سالوں میں، وہ تمام اٹھائی جائیں گی اس MOU کے بعد، کیونکہ جیسے میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ کہہ چکا تھا کہ یہ MOU بنیادی طور پر ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد حتمی معاہدہ ہونا ہے جو جنیوا میں ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان سے جائیں گی، کیونکہ پاکستان کی میزبانی میں یہ معاہدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان نہ صرف ثالث ہے بلکہ اب اہم ترین جو ہے وہ فریق کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے اس تمام صورتحال میں جو کردار ادا کیا، دوست ممالک کو جس طرح سے پاکستان نے ایکٹیو کیا، چاہے وہ قطر ہو، سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو یا مصر ہو، ان تمام ممالک کے ساتھ، اور روس نے جس طرح سے پاکستان کی پشت پناہی کی، جس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بھی لائق تحسین ہے کہ یہ ایک بڑا معاہدہ جو ہے وہ کرانے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ یہ 14 نکات ہیں، ان 14 نکات میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایران نے اپنا آپ منوایا ہے۔ ان 14 نکات کے بعد امریکہ سمیت پوری دنیا ایران کی پاور تسلیم کر چکی ہے، اور نہ صرف یہ پاور تسلیم کر چکی ہے بلکہ مڈل ایسٹ میں جس طرح سے ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایران ایک مرتبہ پھر اس تمام صورتحال میں ایک بڑے پلر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ 100 دن سے زائد یہ جنگ جاری رہی۔ 28 فروری کو جس انداز سے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، آج وہ اپنی ناکام جنگ اور شکست کے ساتھ اب اس جنگ سے نکل رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پر قبضہ جو ہے وہ ایران کا ہے، ایران کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ایران کی پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کو تسلیم کر لگائی گئی تمام پابندیوں کے خاتمے کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ایران کے وہ تمام مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں جو مختلف فورمز پر ایران اٹھا رہا تھا، اور اس میں بنیادی کردار صرف ایران کا نہیں ہے، ایرانی قوم کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا بھی بنیادی کردار ہے۔ اس کردار پر اسرائیل اور انڈیا جو ہے مسلسل تنقید بھی کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان ایک بڑی پاور کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان اس وقت سامنے آیا جب ایک طرف کشیدگی تھی، دوسری طرف جو ہے ہر طرف آگ و خون کی صورتحال تھی، لیکن پاکستان نے جس انداز سے سفارتکاری کی، اب پوری دنیا تسلیم۔ 14 نکات جن کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں، اس کے اوپر ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے دستخط کیے ہیں، جس کے اوپر JD وینس نے دستخط کیے ہیں۔ یہ 14 نکات اب منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بلومبرگ بڑا ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ 14 نکات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ان نکات کو اب ہم لفظ بہ لفظ پڑھتے ہیں۔ اس میں جو پہلا نکتہ ہے، جو پہلا آرٹیکل ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ موجودہ جنگ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے پر لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور عہد کرتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دھمکی یا طاقت کے استعمال سے باز رہیں گے۔ حتمی معاہدہ اس آرٹیکل اور بقیہ آرٹیکلز کی دفعات کی تصدیق کرے گا۔ یہ پہلا آرٹیکل ہے جس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اب جنگ مکمل طور پر بند اور کسی قسم کی جارحیت نہیں کی جائے گی۔ دوسرے آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کرنے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر متوجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلکہ امریکہ نے کوشش کی ایرانی امور میں مداخلت کرنے کی، اور اب اس سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ زیادہ سے زیادہ 60 دنوں کے اندر مذاکرات اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کا عہد کرتے ہیں، جس میں باہمی رضامندی سے توسیع کی جا سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط کرنے کے فوراً بعد کی ناکہ بندی ختم کی جائے گی اور 1 مہینے کے اندر آبنائے ہرمز پر ٹریفک مکمل طور پر فعال اور بحال کر دی جائے گی۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت اسلامی جمہوریہ ایران کی صورتحال پر واپس جائے گی۔ امریکہ حتمی معاہدے کے 30 دن کے اندر ارد گرد کے علاقوں سے اپنی افواج نکالنے کا عہد بھی کرتا ہے، اور یہ وہ اہم جملہ ہے جس کے حوالے سے ایران مسلسل یہ کہہ رہا تھا جب تک امریکی افواج یہاں سے نہیں نکلیں گی اس وقت تک ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس وقت تک ہم نہیں رکیں گے، اور اس وقت آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ اور امریکہ نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 30 دنوں کے اندر خطے سے اپنی افواج کو
निकालेगा। नाज़रीन, जो पाँचवा नुक्ता है, चौथा और पाँचवा नुक्ता इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मैं आगे चलकर इस हवाले से बात करता हूँ। पाँचवें नुक्ते में यह कहा गया है कि मफाहमत की इस याददाश्त पर दस्तखत के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करेगा कि तजारती बहरी जहाज़ों की खलीज फारिस से बहिरे ओमान तक नकलो हरकत 30 दिनों के अंदर दोबारा जंग से पहली सूरत हाल पर शुरू हो जाएगी। ईरान की तरफ से तकनीकी रुकावटों को दूर करने और बारूदी सुरंगों के खात्मे के हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे। छठा नुक्ता इसमें यह है कि अमेरिका ने अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहाली और इक़्तिसादी तरक्की के लिए दोनों फरीकों के दरमियान मुतफ़िका जामिया मंसूबा तैयार करने का बेड़ा उठाया है, जबकि कम अज़ कम $300 बिलियन की फाइनेंसिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हतमी मुआहदे के हिस्से के तौर पर इस प्लान पर अमल दरामद का तरीक़ाकार 60 दिनों के अंदर वज़ा किया जाएगा। ये है वो नुक्ता जिस हवाले से मैं आपको ये कह रहा था कि अब खित्ते में एक नई पावर के तौर पर ईरान उभर कर सामने आया है, और इस छठे नुक्ते से ये बात वाज़ेह हो रही है। सातवें नुक्ते में ये कहा गया है कि अमेरिका हतमी मुआहदे के तौर पर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस वक्त दरपेश तमाम किस्म की पाबंदियों को ख़त्म करने का अहद करता है। ये पाबंदियाँ किसके ज़रिए लगाई गई? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़रिए, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के ज़रिए, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज़रिए, और जितनी भी यकतरफा पाबंदियाँ अमेरिका ने लगाई हैं वो इस सातवें नुक्ते के तहत अब ख़त्म की। नाज़रीन, इसके आठवें नुक्ते पे बात करते हैं। इसका आठवां नुक्ता है जी, इस्लामी जमहूरिया ईरान इस बात का आदा करता है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अफज़ूदा मवाद का मुस्तक़बिल और ईरान की जौहरी ज़रूरियात समेत तमाम बामी मुतफ़िका जौहरी मसाइल के मुस्तक़बिल को हतमी मुआहदे में मुनासिब तरीके से हल किया जाएगा। नाज़रीन, ये है वो नुक्ता जिसके ऊपर ईरान मुसलसल ये कह रहा था कि हम अपनी जौहरी तवानाई जो पुरअमन मकासद के लिए है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे, और आखिरकार अमेरिका ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। नावा नुक्ता नाज़रीन इसमें है जी कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हतमी मुआहदे तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखेगा और अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा और ना खित्ते में अपनी अफवाज को मजबूत करेगा। अब नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मुआहदा किस अंदाज से अमेरिका की शिकस्त है और किस अंदाज से ईरान की फतह है। 10वां नुक्ता भी अहम है। उसमें यह कहा गया है कि इस मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के फ़ौरन बाद और पाबंदियाँ उठाए जाने की तारीख तक रियासत हाय मुत्तहिदा का महकमा ख़जाना ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत, दीगर बरामदात और तमाम दीगर सर्विसेज बशमूल बैंकिंग, इंश्योरेंस, नकलो हमल और इस तरह की दीगर चीज़ों के लिए छूट जारी करेगा। 11वां नुक्ता है जी कि अमेरिका अहद करता है कि हतमी मुआहदे की तरफ मुज़ाकरात की पेशरफ्त की रोशनी में इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुंजमद या महदूद फ़ंड्स और असासों को जारी करके मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कर दिया जाएगा। ये फ़ंड चाहे मास्टर अकाउंट्स में हो या जहाँ पर भी हों, उन्हें मुंतकिल किया जाएगा इस्लामी जमहूरिया ईरान के मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ ईरान की तरफ उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका इस बुनियाद पर तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे और लाइसेंस जारी करने का अहद भी करता है। 12वां नुक्ता है जी कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हतमी मुआहदे के कामयाब नफाज और मुस्तकबिल के अज़म की निगरानी के लिए एक नफाज का तरीक़ाकार कायम किया जाएगा। और 13वां नुक्ता है कि इस मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद और इस मफाहमत की यादाश्त की आर्टिकल 4, 5, 10 और 11 पर अमल दरामद मुसलसल नफाज के हवाले से यकीन दहानियों के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका बामी एहतराम के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में दाखिल होंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि चौथा, 5वां, 10वां और 11वां ये वो नुक्ते हैं जिनके ऊपर जो है वो बहुत ले दे हुई, लेकिन बिलाखिर ईरान के वो तमाम जो मुतालबात थे वो तस्लीम हुए। ईरान की पुरअमन जौहरी तवानाई के हवाले से जो मुतालबा था वो तस्लीम किया गया। ईरान पर जो पाबंदियाँ लगाने की बात की गई थी उसे ख़त्म किया गया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक़ मिल्कियत तस्लीम किया गया और ईरान ने यह कहा कि अगर हमारा यह हक़ मिल्कियत तस्लीम किया जाता है तो हम आबनाए हुर्मुज़ को खोलेंगे, लेकिन अपनी शराइत पर, और इसमें ये तस्लीम की गई हैं। अब जो आखिरी नुक्ता है नाज़रीन वो है 14वां नुक्ता, और वो है हतमी मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के ज़रिए दी जाएगी। यानी ये वो गारंटी है जो ईरान मांग रहा था कि एक बड़ी गारंटी हमें चाहिए। अगर कोई बड़ी गारंटी नहीं दी जाएगी तो फिर हम हालत जंग में हैं और हम न सिर्फ अपना दिफा करेंगे बल्कि अपने मफादात के लिए जो कुछ हो सका
وہ کریں گے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ 14 نکات جن کے اوپر اب نہ صرف اسرائیل میں صف ماتم بچ چکی ہے، بلکہ اب تو خود ٹرمپ انتظامیہ میں ایک بڑی دڑا آ چکی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، کیونکہ ٹرمپ نے بالآخر اس جنگ سے نکلنا تھا، انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پاکستان نے جس انداز سے میڈیشن کی ہے، اب پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جنیوا جا رہا ہے۔ وہاں پر مذاکرات کا حتمی مرحلہ شروع ہوگا، کیونکہ یہ مفاہمتی یادداشت تھی جس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اب صورتحال آگے بڑھے گی اور اگلے 60 دنوں میں مرحلہ وائز ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا اور ایک حتمی معاہدہ جو ہے اسے تشکیل۔ لیکن کہتے ہیں کہ عشق کے ابھی امتحان اور بھی ہیں اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ایران کو فائدہ ہوگا معاشی طور پر، بلکہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اگر یہ جنگ رہتی اور پاکستان نے جس انداز سے سفر کیا ہے، اسی انداز سے اب ایران اگر ریلیکس ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر پڑے گا اور پاکستان کی معیشت پر بھی پڑے گا۔ اور پاکستان نے اس حوالے سے بالکل واضح کیا تھا، پہلے دن سے واضح کیا تھا کہ ہم اس خطے میں کسی کو بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ انڈیا ہو یا چاہے وہ اسرائیل ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آئے تو کمنٹس کے آپشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔